تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں. رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی از ابو لا. NRO مینز ابو لا. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, بلینز کے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں. میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی آبجیکٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز, کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کر رہا ہے مفرور سے آرمی چیف کی پوزیشننگ میں. ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے, یہ تو بڑا عہدہ ہے, یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا قانون کے اندر اور نیشنل پالیٹکس میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے, اس کا پریروگیٹو ہونا چاہیے آرمی چیف چوز کرنے کا. اچھا خان صاحب, میں یہاں پہ کمنگ بیک ٹو اکانومی, اریبا جو ہے دی پروفٹ کے لیے کام کرتی ہیں, اس کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ سوال کریں. جی اریبا, اوور ٹو یو. Thank you so much for this. Khan Saab, my question is کہ let's say آج آپ miraculously or to any way آپ government میں آ جاتے ہیں, we've got a flood, we're in an IMF program, ہمارے پاس resources limited ہے, ہمارے friendly countries ہمیں reserves میں support اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے وہ پہلے دے رہے تھے. What are some actions that you can take right now کہ آپ relief بھی provide کر سکیں, inflation کو بھی tackle کر سکیں? If you were in government, what would you do? یا جو ابھی حکومت میں ہے آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ So that is my question to you. دیکھیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. آج ہم نے پہلی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹ لائن کی ہے مین جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے, کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, وہ ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں آج. اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی, اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں 2018 میں فیس کیے تھے اس سے بڑے چیلنجز اب ہوں گے. کیونکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے نا جی, دیکھیں بڑی مشکلوں سے, میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکلوں سے انسینٹیوائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری اٹھائی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پچھلے 2 سال دیکھیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی ہماری, ایگریکلچر کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. 4 میجر کراپس کے اندر ریکارڈ ہماری ییلڈز تھیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم نے IMF کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود, اور جس طرح ہم نے کوپ کیا, کیونکہ تب ساری دنیا میں جو غربت پھیلی ہے, ہندوستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. ہمیں کمپیئر کریں کہ ہندوستان نے کووڈ-19 سے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری بچائی, اپنی لوگوں کا روزگار بچایا, ہم نے کیسے لوگوں کو بچایا فرام دا کووڈ-19 ٹو, غریبوں کو کیسے بچایا. اور سب سے بہتر ریکوری ہماری تھی. دنیا میں 3-4 ملک تھے جنہوں میں سب سے بہتر پاکستان نے ریکور کیا تھا فرام کووڈ-19. اور پھر اس کے بعد سپر سائیکل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تو وہ ہم جو ان کرائسس سے نکلے, اور مجھے خوشی یہ تھی کہ 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری. پرابلم صرف ابھی مزمل نے آپ کو پرابلم ہمیں ایک آ رہا تھا, ویکسینز کے اوپر ہم نے $3 ارب ہمارا خرچ ہوا, وہ ایک شوق تھا. اوپر سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کی ایک دم قیمتیں اوپر چلی گئی. ہماری انڈسٹری بھی بچی ہوئی تھی. ہم سوشل سیفٹی نیٹ, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو کوئی تصور نہیں, ہیلتھ انشورنس, یونیورسل ہیلتھ انشورنس لوگوں کو دی, 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو کسی بھی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے تھے. اور پھر احساس پروگرام, سود کے بغیر قرضے نچلے. سو ہم نے سارے پروگرامز کیے. احساس دنیا میں ریکگنائز ہوا ہمارا بہتر پروگرام. سو اس کے باوجود ہم جب یہ اپنی اکانومی کو بیلنس کرتے آ رہے تھے, مجھے یہ خوف تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی ہم ٹیل سپن میں جائیں گے. اب وہ جو ٹیل سپن ہے, یہ جو اب ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں,
اور آگے کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے اب کدھر. میں اس لیے بار بار لگا ہوا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی الیکشن سے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. دنیا میں باہر بھاگے جا رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے, باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے. بینکس, وہ آپ کو بتا دیا کہ رسک اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے. سو اگر یہ اسی طرح چلتے رہے, میرا خوف ہے جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے گا. ابھی تک تو ہم جلسے آتے ہیں, لوگ جلسے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں, بٹ میں وہ کراؤڈ کے اندر ایک وہ دیکھ رہا ہوں, اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں, غصہ دیکھ رہا ہوں. بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں, لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جو آٹا, دیکھیں بیسک چیز ہے, آٹا لیں, 55 کلو سے 100 کلو کراس کر گیا, دگنا ہو گیا آٹا, اور ابھی اور بڑھنے والا ہے. جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آ کے بیٹھ گئے چور, اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربوں روپے کے. دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے. تیسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے. فیصل آباد کے اندر پہلی دفعہ پارلوز بند ہو گئی ہیں. جو سارا فیصل آباد میں لیبر نہیں ملتا تھا ٹیکسٹائل کا, اب وہ بند ہو گئی. سو اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا, مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی. یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے. سو آنسر ٹو یور کوشچن از, جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, اتنی جلدی یہ ملک پاتھ ٹو ریکوری ہوگا. یعنی ہم اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کریں گے. جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا, اتنا ہی لمبا ہوگا ریکور کرنے کے لیے. خان صاحب, میرے ساتھ ابھی بزنس ریکارڈر کے کافی اچھی ان ڈیپتھ ریسرچ کرتے ہیں زہیر ہیں. زہیر, کوئک کویسچن فرام یور سائڈ, اوور ٹو یو. جی السلام علیکم, شکریہ. خان صاحب, I have a slightly forward-looking question. That is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had. چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پرانی گورنمنٹس ہو. سو کائنڈلی یہ بتائے گا کہ آگے, بیکاز دیکھیں ہماری فسکل لیکیجز انرجی, ویٹ, پاور, گیس, یہیں سے ساری آتی ہیں, ان میں سرکولر ٹیکس کریٹ ہوتے ہیں. سو آگے جا کے if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly, جو گورنمنٹ کا اتنا ایکسیسو فٹ پرنٹ ہے خاص طور پہ پرائس فکسنگ کے حوالے سے, بیکاز یہ ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے. سو I just want to know کہ اس پہ ہم کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کریں آپ سے کہ نہیں. تھینک یو. دیکھیے, میں زہیر آپ کو سب سے پہلی بات بتا دوں, آج ہم نے جو ڈسکس کیا آپس میں, ہم سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم نے جو بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا جس میں پھنستا جا رہا ہے, اس کو پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں چلایا. یعنی ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم پبلک پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کمزوری کی وجہ سے, گورنمنٹس ہماری کمزور رہی ہیں. ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کولیشن گورنمنٹ بڑی کمزور ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہر طرف سے اس کو پریشر پڑتا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ سارا وقت آپ گورنمنٹ اپنی سنبھالیں یا کوئی بڑا فیصلہ کریں. لیکن جو اب پیریڈ ہے, اگر اس ملک میں بڑے فیصلے نہ کیے گئے, مثلا یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, اگر اب ان کے اوپر ہم نے بڑے فیصلے نہ کیے اور بلا خوف, کیونکہ یہ اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, مثلا میں صرف 5-6 جو بڑی بڑی پبلک کارپوریشنز ہیں ان کی جو بلیڈنگ ہے, وہ اب یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گا. ہمیں جب تک کہ پوری اپنی ایکسپورٹس کے اوپر ساری گورنمنٹ کو اورینٹیٹ کریں ایکسپورٹس کے اوپر. اور بائی دا وے یہ مہاتر نے کیا تھا, یہ جب اردوغان نے شروع میں وہ آیا تھا تو اس نے جب ان کی اسٹینڈرڈ آف اوپر ویلتھ کریشن کی تھی ترکی میں, انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسپورٹس پہ کیا تھا. ہماری گورنمنٹ کے علاوہ کبھی کسی نے ایوب خان کے دور کے بعد ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جب ویلتھ ہی کریٹ نہیں ہوگی تو ملک ہر وقت جیسی آپ کی گروتھ ریٹ ہوگی آپ پھر پھنس جائے گے جا کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. یس, ایسٹ ایشین ٹائیگر سب نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی تھی, چائنا نے کی ہے, تو ہم نے تو کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر.
اور شارٹ ٹرم میں کور کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس اٹھاتے ہیں تو ریمیٹنسز ہماری بہت بڑی اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. ابھی ہم صرف ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر کوشش نہیں کی. اب اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمارا جوڈیشل سسٹم کو بہتر ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, آپ جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو میڈیم بزنس, جو بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو جب تک پروٹیکشن نہیں ملتی عدالت سے وہ نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں. وہ ادھر دبئی چلے جائیں گے, وہ ملیشیا چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ ہمارا یہ بڑا کمزور ہے اس وقت, ہماری جو انفورسمنٹ ہے, کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو, وہ اپنا وہ لیتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ فیکٹریاں لگانی یا مینوفیکچرنگ کرنی تو اس کے لیے ان کو عدالتوں سے پروٹیکشن چاہیے ہوگی. تو یہ ہمیں اس کو کرنا پڑے گا. اب تک ہم نے اس کے اوپر کسی نے زور نہیں لگایا, لیکن اب یہ ناگزیر ہے اگر پاکستان نے ڈیولپ ہونا ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ اور انڈسٹری کے اندر جب تک ہم انویسٹ نہیں کرتے, ویلتھ کریشن نہیں ہونے لگی. ویلتھ کریشن نہیں ہونے لگے, ہم قرضوں کی یہ جو دلدل میں پھنس رہے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے کنسٹرکشن کو پوری انسینٹیوائز کیا جس کی وجہ سے جاب کریشن ہوئی. ہم نے پوری کوشش کی انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھی, ٹیکسٹائل بڑھی. لیکن اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. ہماری ابھی ہم شروع ہی کر رہے تھے, ہماری جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ آنی تھی, انڈسٹری لگنی تھی. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے وہ سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے انویسٹمنٹ کے راستے میں. تو اسٹیبل گورنمنٹ جس کے پاس طاقت ہو بڑے فیصلے کرنے کی, انویسٹمنٹ کے لیے ہر وہ ہرڈلز دور کریں جس میں ایک بہت بڑا ہرڈل ہے لیک آف کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اور پھر اپنے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کریں کہ انویسٹ کریں, اپارٹ فرام ریمیٹنسز وہ انویسٹ کریں. ایک دفعہ ہم ایک پیریڈ سے نکل گئے, انویسٹمنٹ شروع ہو گئی, پھر پاکستان میں دیکھیں 22 کروڑ لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. ہم پھر اور دنیا سے اور اپنے ملک سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب میرے ساتھ یو ایس اے سے ذیشان عزیز صاحب ہیں. اوور ٹو یو مسٹر ذیشان, یور شارٹ اینڈ کرسپ کوشچن. جی السلام علیکم جی, میں یو ایس اے سے نہیں ہوں, میں urdu.com سے ہوں. اور خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ویسے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ, اور پوری دنیا میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سولر پاور جو جنریشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے, لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ سولر پاور جنریشن کی طرف آیا جائے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نیپرا نے جو ابھی ریسنٹلی جو پرپوزل دیا ہے اس میں پہلے جو صارفین نیٹ میٹرنگ کے تھرو جو چیز تھی کہ ایک یونٹ جو وابڈا کو جب نارمل فلیٹ ریٹ جب چل رہا تھا تو وہ تھا جی 18 روپے کے اوپر 13 روپے نیٹ میٹرنگ کا ان کو ملتا تھا جب وہ ریورس کرتے تھے وابڈا کو. ابھی جو فلیٹ ریٹ ہے وہ 24 روپیز کے اراؤنڈ چل رہا ہے, لیکن نیپرا اس کے اوپر پرپوز کر رہی ہے کہ 9 روپیز جو ہے جب یہ یونٹ ریورس کیا جائے گا وابڈا کو تو 9 روپیز پے کیا جائے گا. تو یہ نیٹ میٹرنگ کو اور جو گرین انرجی ہے اس کو تو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. جتنے لوگوں نے اتنے جو اپنے لگائے ہوئے ہیں گھروں میں, اور لوگوں نے تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر کہ وہ الیکٹریسٹی اپنی بھی یوز کرتے ہیں اور واپسی وابڈا کو بھی سستی الیکٹریسٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں جو وابڈا آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ نیٹ میٹرنگ کو انکریج کریں گے, کوئی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے گرین جو انرجی ہے اس کو؟ دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو مسئلے سب سے زیادہ جو ہیڈ ایکس تھی اس میں یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ سب سے بڑا ہیڈ ایک تھا. اب یہ کیا اس کا پرابلم ہے, کیا اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے سے پہلے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دیے بجلی کے. وہ کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے, جو ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تب مجھے غالباً کوئی میرے خیال میں 450 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس تھی. انہوں نے جو نئے کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آہستہ آہستہ جب وہ بجلی پروڈیوس کرنے شروع کریں گے اور کر رہے ہیں اب, تو اگلے سال 2023 کے اندر
1450 ارب روپیہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑیں گی. سو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اور انہوں نے جو بجلی گھر بنا دیے ہیں یا جو پاور جنریشن بنا دیا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ بنا دی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر. اب ہوا کیا ہے آج پاکستان کے پاس لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہمارے بجلی گھر ہیں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وہ ان کی قیمتیں کوئلہ اوپر چلا گیا, گیس اوپر چلی گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, تیل اوپر ہمارے زمانے میں تو بہت اوپر تھا تو پھر نیچے آ گیا. تو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے بجلی کے یہ پانی کے اوپر نہیں بنائی. اور یہ جو سولر کی بات کر رہے ہیں, جو سولر سولر کے اندر بھی ایشوز ہیں. سو ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے, ہم بالکل رینیوبلز, اب سولر کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے, وہ اس کا پر یونٹ کاسٹ نیچے ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں, ہم بجلی لے یا نہ لے ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب کے پی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسٹیشنز, وہ آن لائن نہیں آ رہے کیونکہ ان کی سستی بجلی ہے اور لوگ وہ لے لیں گے تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا بنے گا. سو ہم یہاں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, پرانے کانٹریکٹس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے, امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے سائن کیے, بجلی لے یا نہ لے ہم نے پیسے دینے ہیں, اور جو بجلی پروڈیوس کر دی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, ہماری کنزمپشن سے زیادہ وہ بجلی ہے. ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ مہنگی بجلی ہمارے گلے پہ ایک بہت بڑا ایک وہ توق پڑا ہوا ہے. اور اس کا جو دوسرا پرابلم کیا یہ ہے کہ وہ ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے, اب وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے انہوں نے اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. مجھے اب کیا خوف ہے, جدھر انہوں نے بجلی پہنچا دی ہے بجلی کی قیمت, ایک اس سے تھیفٹ بڑھے گی کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے, لوگوں نے چوری کرنی ہے. اب پہلے بھی ہماری چوری کافی تھی. اب دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب کئی ہمارے ڈسکوز ہیں وہ ان کی لائن لاسز اتنی زیادہ ہیں, وہ سارے جو افیشینٹ ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے, کئی بڑی ہیوی لائن لاسز ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے. اور اگر کرائسس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ ہمارے لیے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے 2023 کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی, جب یہ کانٹریکٹس کئی پرانے کانٹریکٹس ریٹائر ہو جائیں گے تب ہم پھر اور سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم پھنسے ہوئے پرانے کانٹریکٹس میں. خان صاحب میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پیز تھے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ. اچھا, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی بھی ہیں, تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو. خان صاحب میرے آپ سے دو کوشچن ہیں, ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں, یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے, خان صاحب موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے, یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر, پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ, ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے, ایک کانوکٹ, اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے,
अरबों रुपया नहीं, मैं समझता हूँ डॉलर्स इसके बाहर पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ में ये और इसके बच्चे रहते हैं, और कोई नहीं बता सकता है कि पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी करके पाकिस्तान का पैसा था। अब इस आदमी से इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये आदमी अगर करेगा, ये मॉरली भी गलत है और मेरे ख्याल में लीगली भी ये गलत है। और इसके ऊपर हमने आज अपने वकीलों से मुशावरत की है और इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि इसके किस तरह हम लीगली इसके ऊपर केस कर सकते हैं। जो आपने दूसरी बात बताई IMF की, देखिए ये गवर्नमेंट IMF में सिर्फ 5 महीने रही है, उसी IMF के साथ हमारी गवर्नमेंट 2.5 साल थी, यही IMF था, हम 2.5 साल थे, ये हैं 5 महीने। इनका आया क्राइसिस अभी ये फ्लड्स का, हमारा क्राइसिस आया था कोविड का जो इंटरनेशनल क्राइसिस था। तो हमने उसके दौरान IMF से रहते हुए अपने मुल्क को संभाला भी, बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गया था, मैंने आपसे पहले आकर बताया कि 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी और जो रेमिटेंसेस मिला के वो 43 अरब डॉलर थी, हम छोड़ के गए। हमारा जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस की टेबल की साजिश के तहत, तो हम सिर्फ 16 अरब डॉलर का खसारा छोड़ा हमारा था उस वक्त, और 63 अरब डॉलर हमारी आमदनी थी, 20 अरब डॉलर आमदनी बढ़ा चुके थे। तो हम भी IMF प्रोग्राम में थे, IMF हमें भी कहता था कीमतें बढ़ाओ, IMF हमें भी कहता था कि जनाब रिस्ट्रिक्शन लगाता था हर किस्म की हमारे ऊपर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, और वो जो उनकी लेकिन हम अपने लोगों के लिए स्टैंड लेते थे। उसी दौर में हमने सबसे बड़ा, पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम किया, हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान उसकी तारीफ की और पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जा रहा था। तो IMF के प्रोग्राम में हमने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया, IMF के प्रोग्राम में सारे बरसगीर में सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा आफ्टर कोविड हमारा रोज़गार था। उसी प्रोग्राम में 6% ग्रोथ रेट हमने की, उसी प्रोग्राम के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी 11% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी 4 क्रॉप्स के ऊपर रिकॉर्ड पैदावार हुई, 4 मेन हमारी जो फसलें थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी क़यामत आ गई कि इनके 4 महीने के अंदर सारा कुछ ही नीचे चला गया और कह रहे IMF कीमतें आसमानों पे चली गई। कितनी महंगाई हुई है कि तेल की कीमत 150 रुपए से डीजल की 150 रुपए से 250 रुपए पे चली गई। इंटरनेशनली तो कम हो गई है तेल की कीमत, $103 हमारे दौर पे था, आज $93 है। तो कैसे 100 रुपए इन्होंने लीटर बढ़ा दिया। बिजली 16 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट पे कैसे पहुंच गई, यानी डबल सारा कुछ कैसे हो गया। और अभी इन्होंने गैस की कीमत 250% बढ़ानी है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि महंगाई तो हो रही थी, इंपोर्टेड महंगाई तो थी। मैं बार बार जब कहता था कि आलमी महंगाई है तो ये सारे मुझे तनकीद करते थे। हम जब कहते थे कि IMF के हम रिस्ट्रिक्शंस में हैं तो ये हमें कहते थे IMF की गुलामी कर रहे हो। ये बताएं क्या कर रहे हैं हम। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने अवाम के लिए की है। सारी चीजें इन्होंने की अपनी चोरी बचाने के लिए, और मुल्क के ऊपर इन्होंने क्रश कर दिया लोगों को। खान साहब जो है अभी तक 5 महीनों में 6.5 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए, और 4 महीने में 7,500 अरब इन्होंने कर्जा लिया। अब मैं यहाँ पे जो है ताहिर आरिफ हबीब में एनालिस्ट हेड ऑफ रिसर्च है वहां के, ताहिर को इनवाइट करूंगा आपसे सवाल करें। ओवर टू यू ताहिर। ताहिर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हसनैन फ्रॉम मेटिस ग्लोबल, आप आ जाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी जिक्र किया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तरजीह देंगे अगली दफा जब हुकूमत आएगी, ताकि ये हम इस साइकिल से निकले। तो अगर आपके पास मेजॉरिटी आती है तो किस किस्म के कानून साजी आप सोच
رہیں گے جس سے انویسٹرز کو پروٹیکشن بھی دی جائے؟ دیکھیں میں جب میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت انٹریکشن ہے، اب سے نہیں، کرکٹ کے زمانے سے میں انٹریکٹ کرتا رہا. پھر شوکت خانم کے لیے انہوں نے میری بڑی مدد کی. شروع میں تو اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے شوکت خانم بنا بھی اور ابھی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چلانے پہ. پھر تحریک انصاف کو جو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں نے میری مدد کی. تو میرا ان سے انٹریکشن بہت ہے. میں ہمیشہ ان کا جو نمبر 1 پرابلم کیا رہا ہے، وہ عادی ہو جاتے ہیں ان سسٹمز کے اندر انویسٹ کرنا جہاں کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے، وہاں ان کو پرابلم نہیں، رشوت نہیں دینی پڑتی ان کو. تو جب وہ اس سسٹم کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو بڑا مشکل پڑتا ہے جب وہ ہمارے سسٹم میں آتے ہیں اور ہر جگہ وہ جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر جو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے، وہ جب لوکل پارٹنر لیتے ہیں وہ فراڈ کر دیتا ہے. جب وہ فراڈ کرتا ہے عدالت میں ان کو پھر ریلیف نہیں ملتی. وہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اور بڑے زبردست انٹرپرنرز ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ جو پاکستانی یہاں سے باہر جاتا ہے، اپنی بزنس شروع کرتا ہے، وہ تو کسی کو نہیں جانتا، وہ تو کوئی سفارش نہیں ہوتی وہاں، تو وہ تو وہاں کوئی رشوت نہیں دے کے بنتا، وہ محنت کر کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اپنی بزنسز بناتا ہے. اب وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے، ان کا بہت دل ہوتا ہے کہ اب میں پاکستان آ کے بزنس کروں. پاکستان میں صرف پھنس جاتے ہیں آ کے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو کرپشن ہے یہ سب سے بڑی کینسر ہے ایک سوسائٹی. اگر آپ دنیا کے معاشرے دیکھ لیں تو جو سب سے کامیاب معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہے. جو سب سے غریب معاشرے ہیں، جدھر غربت زیادہ ہے، وسائل کے باوجود، وہاں کیونکہ رول آف لا نہیں ہے وہاں کرپشن ہے. اور جب کرپشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. سمپل چیز ہے. میں جب 26 سال پہلے پولیٹکس شروع ہی کی تھی انصاف کی تحریک، اور اگر ہم انصاف آ جاتا ہے کرپشن چلی جاتی ہے. جو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آ کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے، اس کو قانون نہیں پکڑتا. آپ کے سامنے ہے. 3 سال سے ہم کوشش کرتے رہے، جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، ان کے پرانے کرپشن کے کیسز ہیں، ہم نہیں ان کو کنورٹ کروا سکے کیونکہ ان کی جڑیں ڈیپ ہیں. ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتے تھے. اور جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے تو چھوٹے چوروں کو جیل میں پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. ساری دنیا کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ یہ نہیں کہ آپ سزا کتنی بری دیتے ہیں، یہ کہ سزا ہوتی ہے. جب ایک معاشرے میں چوری کے اوپر سزا ہوتی ہے تب چوری ختم ہوتی ہے. جب ایک معاشرے، اور یہ جو کہنا کہ جی گردنیں کاٹ دو تو اس سے چوری ختم ہو جاتی ہے، اس سے نہیں ہوتی. آپ غریبوں کی گردنیں کاٹ دیں، چھوٹے چوروں کی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب بڑے لوگ ایک معاشرے کے اندر بڑا پیسہ چوری کرتے ہیں، بڑے بڑے باہر محلات خرید دیتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس کرتے، اور وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا. تو یہ میں آپ سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے بڑا کہا گیا کہ عمران صاحب آپ تو کمپرومائز نہیں کرتے. کسی نے کہا جی بڑا تکبر ہے عمران خان میں، ان کے اپوزیشن سے بات نہیں کرتا، یہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا. یہ سب سے بڑی ٹریپ ہے اس ملک پہ. جب آپ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کی قبر کھود دیتے ہیں. جس دن آپ کرپشن کو برا نہیں کہتے، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا معاشرہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا رومی کی میں ہر وقت سیئنگ بتاتا ہوں. اس سے کسی نے پوچھا جی قوم کیسے مرتی ہے، اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو یہ جو آپ انویسٹمنٹ کی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں رول آف لا لے آئیں، ہمارے عدلیہ کے سسٹم پہ، ہماری انصاف کے سسٹم پہ، باقی دنیا کو چھوڑیں، صرف اوورسیز پاکستان کو کانفیڈنس آ جائے. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے، 5 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ سے 10 لاکھ اگر وہ پاکستانی یہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے قرضے بھی اتار لیں گے، ہمیں کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لیکن وہ ایٹماسفیئر بنانا ہے جس میں انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں.
खान साहब, ये जो है एक ऑनलाइन सवाल आया मेरे पास, और सवाल ये आया है कि ये हुकूमत को आए हुए 5 महीने हो गए हैं और ये फॉरेन ट्रिप्स किए जा रहे हैं, और अभी तक इनको कोई किसी ना फ्रेंडली कंट्री ने पैसा दिया है, और जो है टैक्स पेयर का पैसा भी जो है ये मुल्क में रहते नहीं है, खर्च कर रहे हैं बेदर्दी से। अभी शहबाज शरीफ वगैरह अमेरिका में है, जब लास्ट टाइम आप गए थे तो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में ठहरे थे, और अब वहाँ पे पता लग रहा है कि रोजाना रात का 1,60,00,000 रुपए सिर्फ होटल का सिर्फ बिल पे कर रहे हैं ये 5-6 लोगों का। तो आपके ख्याल में ये जो टैक्स पेयर का एक तरफ पैसा जाया कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके ख्याल में ये क्यों नाकाम है, इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे, और आप मांगते नहीं थे। मुझे याद है सऊदी अरब आप गए थे, वहां उन्होंने $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान किया, 15 दिन बाद पाकिस्तान आ गए। ये चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमें इतने कमिटमेंट्स आ गए और अब जो है वो कोई हम ग्राउंड पे देख नहीं रहे कि इनको कोई रकम नहीं मिल रही। ये एक सवाल था आपसे। देखिए मुज़म्मिल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम समझते हैं कि हम जनाब उनके पैर पकड़ेंगे, उनके घुटने गोडे दबाएंगे बाहर के लोगों के, हम वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेंगे और उसके पता नहीं कोशिश करेंगे, उसका कोट पकड़ लेंगे तो जनाब वो खुश होकर हमें पैसे दे देंगे, या हम किसी के पैरों में पड़ जाएंगे जाके, या हम वो इधर उधर भागे फिरेंगे और देखिए हम रियलाइज़ नहीं करते, यहाँ कौम नहीं रियलाइज़ करती कि जब मैं एज प्राइम मिनिस्टर किसी भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट या उनके वज़ीर से मिलता था, पहले मुझे फॉरेन ऑफिस पूरी उसकी डिटेल्स बताता था कि ये आदमी कौन है, इसकी पढ़ा किधर है, इसकी क्वालिफिकेशन है, इसने नौकरियां क्या की, इसकी बिजनेस क्या है, इसका माजी क्या है, सारी पहले मेरे पास डिटेल आती थी। और ये समझ जाएं कि जो भी दुनिया में ये मिलने जाते हैं ना जिसको, उसके पास पहले पूरी डिटेल होती है इनकी। तो ये समझे ना कि आप उनके कोट पकड़ लेंगे या उसका बाजू ऐसे पकड़ लेंगे तो वो आपको पैसे दे देगा, या आप कहेंगे कि वो जो उसने, वो इतना शर्म की बात है कि वो उसके सेक्रेटरी जनरल के सामने वो खड़ा होकर शहबाज शरीफ कहता कि अगर हम हमें पैसे दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे वज़ीर और मेरे ये जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, यानी हम आपका पैसा ठीक तरह लगाएंगे। कभी इस तरह की बात सुनी है? कोई हेड ऑफ स्टेट ऐसी बात करता है? तो पैसे तब मिलते हैं जब वो लोग समझते हैं, जिस तरह एक आप चैरिटी को नहीं पैसा देते, चैरिटी को वो 14 अरब रुपया 3 टेलीथॉन में लोगों ने प्लेज किया है, 14 अरब रुपया, यानी 8 घंटे में 14 अरब रुपया लोगों ने प्लेज किया। क्यों किया है? जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा पैसा सही जगह पे जाएगा। इतना बड़ा साना हुआ है ये, और ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में। सिंध में तो बहुत तबाही मची है। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए थी, सारी दुनिया के में आया कि कितनी तबाही मची है, कितने पैसे आए हैं, क्यों कोई पैसे नहीं दे रहा? क्योंकि सबको इन गवर्नमेंट का पता है, सबको पता है इनके पैसे बाहर पड़े हैं, सारों को पता है कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के पैसे इनके ऊपर तो पूरा जब बायोडेटा देते होंगे तो बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या क्या, क्यों जेलों में गए हैं, पैसे जरदारी का नहीं है, सबको पता क्या। अब सिंध की गवर्नमेंट का मतलब जरदारी, क्या लोगों को नहीं पता जरदारी की तारीख? उसको तो 10% कहते थे। कभी बाहर मजमून तो देखे इनके ऊपर क्या लिखे हुए थे। एक जगह जरदारी के गया बाहर डेली मेल में, उन्होंने कहा कि इसे हाथ मरा लाना, तुम्हारी उंगलियां ही ना ये चोरी कर ले। इस तरह की चीजें इनके ऊपर कौन पैसे देगा? और दूसरी चीज, क्या शर्म नहीं इनको आती कि इतना बड़ा है सानिया सिंध में, और वो बिलावल को 14 साल से उनकी गवर्नमेंट है सिंध में, इतनी बड़ी तबाही आई है, उसने वहां न्यूयॉर्क में जाके कौन सा मार्का मारना था? वहां क्या करना है उसने न्यूयॉर्क जाके? कौन सी उसने तकरीर कर देनी थी? उसका काम था सिंध में जाके लोगों का हाल तो पूछे। वो वहां निकलता नहीं है। सारे इनके वजीरों को लोग बुरा भला कहते हैं, 14 साल से बैठे हुए हैं। इनको कम अज कम वो जो दरियाए सिंध की राइट बैंक आउटफॉल कैनाल जो पानी ड्रेन करके लेके जानी थी, अगर वो काम कर रही होती तो बहुत तबाही से बच जाते। क्योंकि पानी, जब ये बारिश का पानी आया तो उसको कहीं से निकलना था, उसके लिए रास्ते किसने बनाने थे? जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल है वो जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, हमारे दौर में वापडा ने
7 تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی. 7 سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, وہ لے کے نہیں گئے. تو پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں. تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں؟ کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ وہ بیماریاں آنے والی ہیں, وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہ مچھر ہیں, کھانا نہیں ہے, لوگ آئسولیٹڈ ہیں, ان کی چاول کی فصلیں ہیں, پتہ نہیں کیا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون سی شہباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ میں نے 2 سال زوم کے اوپر تقریریں کی ہے UN میں نے تو یہاں بیٹھ کے کی ہے کیونکہ کووڈ کے دوران. تو ابھی ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھی. اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے, کروڑوں روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آخری 2 لاسٹ کوسچنز. جی ہاں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں 2 یا 3 کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے کافی زیادہ نیچے آ گئے, بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے مائنڈ میں 1 یا 2 جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون, جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلو پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے آ جائیں. جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا, جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی, جس میں آپ اگر حکومت میں آئے, تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا IMF پروگرام میں کیا آپ دوبارہ, اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو IMF پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی, ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا, تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے, وہ اپنے ویوز دیتے تھے, گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی, کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی, لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دی وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو, اور ایکچولی ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں, شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے, اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر, قانون بنے ہوئے ہیں, وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو
جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا, اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے, اور میں نے شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی کووڈ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا, کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا, ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, تاکہ پروموٹ کرے اپنے ملک کی ایکسپورٹس. یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ویلتھ کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایکسپورٹس نہ بڑھیں. میں بڑی سنتا تھا نعرے کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. ایشین ٹائیگر سارے ایکسپورٹس کے اوپر زور لگا کے بنے تھے. چائنا کی ساری رائز ایکسپورٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا, تو اس کے اوپر ہم پورا پلاننگ کر رہے تھے. اسپیشل اکنامک زونز جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو ہم نے لے کے آنا تھا, اور یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان اے میڈیم ٹرم ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری پلاننگ کریں کہ ساری ملکی اورینٹیشن ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں, ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں, تاکہ یہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے, جو کرائسس آ جاتا ہے, وہ نہ آئے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. وہ جو امیڈیٹ طریقہ ہے, اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے, ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں, اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جدھر ہم نے زراعت کی زمین ہے. اسلام آباد 10 سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے, اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے, سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو میں نے 2 شہروں کا سوچا تھا. کراچی کی ایکسپینشن روکنے کے لیے بنڈل آئلینڈ کے اوپر پورا ایک ماڈرن سٹی, اور اوپر جانے والی, اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئے تھے, بڑے بڑے گروپس آ گئے تھے باہر سے جو انویسٹ کرنے کے لیے, اور اس پہ فورن ایکسچینج آنا تھا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا اندازہ تھا 4-5 بلین ڈالر ہمارے ملک میں آ جانا تھا, ایک ادھر سے, اور دوسرا راوی سٹی. اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے راوی سٹی, کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے, بڑا مشکل ہے, پانی کے ایشوز ہیں, پولوشن ہے, اس کی درخت کاٹ دیے انہوں نے, ایگریکلچر زمین جا رہی ہے, اس کے لیے راوی سٹی تھی. وہ لاہور کے پانی کے پرابلم, بیراجز بن رہے تھے, پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے, گراؤنڈ واٹر بھی نیچے جا رہا تھا, پولوشن بچانے, وہاں کوئی 2 کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا. اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ فورن ایکسچینج آنا تھا, باہر سے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, بڑے بڑے کنسورشیمز تیار بیٹھے تھے. بدقسمتی سے وہاں کوئی 11 مہینے کا سٹے آرڈر آ گیا, وہ پیسہ نہ آ سکا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے, اور یہ اوورسیز پاکستانی بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اور ایکچولی جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جاتے, انسینٹیوائز نہیں کرتے, جس طرح چائنا نے اسپیشل ایکسپورٹ زونز, اکنامک زونز بنا کے انڈسٹری لے کے آئے تھے ایکسپورٹ کے لیے, ہمیں جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم اوورسیز کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں. لانگ ٹرم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹس. اچھا خان صاحب, بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس, اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا ایک یونیورس ہے, اس میں وہ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک رہا ہے اگست میں, اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں,
اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں میں بتانے والا ہوں, تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں اگر کچھ ہے, تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور what is your expectation اور کیا ہونے والا ہے؟ بس تھینک یو. اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا, کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو, میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے, میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ, دونوں بڑے گھروں کے ساتھ, اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے, ایک ملک کی قیادت دی ہے, جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے, اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے, جو کرپشن عام کی ہے, جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے, اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا. یہ 2 گھر جو ہیں, اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا, اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے, اگر ان کو یہ خیال تھا کہ جو 30 سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں گے, ان کو کوئی ذرا ان کا مینٹل میک اپ, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن پاگل پن کی کیا دی تھی, ڈیفینیشن آف میڈنس, ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یعنی وہ لوگ جو اس ملک کا دیوالیہ بار بار نکالتے رہے ہیں, اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اب آ کے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے وہی کرنا تھا جو ہمیشہ کیا ہے, اور کیا کیا ہے, اپنی ذات کو انہوں نے فائدہ پہنچایا, اپنے پیسے بچائے, اپنے چوری کا پیسہ اربوں روپیہ یہ بچا رہے ہیں, اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں, عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو. اس لیے ایک ہی حل ہے, اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حل, کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے, آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے, یہ اگر اسی طرح اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, مارکیٹ کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی, یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی, تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے, اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا, یہ جو ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, تو اتنا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک میرا پلان ہے, وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے, صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, صرف, اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں, ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے, ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ میں اپنا علاء عمل دوں گا, اور جلدی دوں گا. شکریہ. بس میں ویسے تو کلوز کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بس یہ ایک بہت بہت شکریہ. بولو. اصل میں جو ہے ہمارے پاس ایک کیو میں بیٹھے ہوئے شعیب نظامی ARY کے رپورٹر ہیں, اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, تو ایک سوال اگر اف یو الاؤ. جی شعیب بولو. شعیب السلام علیکم. ہاں سر, مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ جی شعیب بولے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً $13 بلین کے لاسز ہوئے پاکستان کو فلڈ کے بعد, تو کیا اب ہم اس بات کی توقع رکھیں یا کہیں پاکستان میں اس بات کا امکان ہے کہ چارٹر اکانومی جو ہے اس کو جو ہے اس پر بات چیت کی جائے, اور جو پاکستان کے بیسک مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے سیاست نہ کی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو
یہ ایک چیز بھول جائے نا کہ کوئی سیاست کر رہا ہے کوئی سیلاب کے اوپر. سیلاب ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہمارے اوپر. یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو متاثر ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جن کی ذمہ داری وہ ہے سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹی نہیں ہے سندھ میں کوئی مدد کرنے کی. ہم آئین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. ہم اپنی ویسے کیپیسٹی میں کام کریں گے, لیکن اصل میں گورنمنٹس کا کام ہے یہ. جس طرح پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت, بڑے ہم ڈی جی خان کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں, راجن پور کے اندر اس وقت وہاں بھی بہت بڑی تباہی مچی ہے, اور کے پی کے اندر کئی علاقے ان کے ہیں اوپر چترال سے لے کے نیچے, اور جی بی کے اندر. سو گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے پاکستانیوں سے پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم بھی مدد کریں گے, خاص طور پہ گھر بنانے میں. اصل میں تو لوگوں کو سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو گھر تباہ ہو گئے. لیکن جو سندھ کے اندر تباہی ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا گورنمنٹ مشینری کے بغیر ہوگا نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی ان کا روڈ میپ نہیں نظر آ رہا. میرے خیال میں ان میں سیریسنی نظر آ رہی. اگر سیریسنس ہوتی تو کیا نیو یارک کسی کو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہاں نیو یارک میں سب کو ورلڈ یو این کے اندر سارے ملک کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, یہ مشکلوں کا سامنا کرنا؟ ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا. کنڈکٹ کریں آپریشنز, دیکھیں, کیونکہ وہاں بیماریاں آنی ہیں. مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, گھر ہے نہیں, مچھر کاٹ رہے ہیں, وہاں پانی چاروں طرف ہے, صاف پانی کئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی جب فصلیں بہہ گئی ہیں, ان کے جو گھر میں دانے رکھے ہوں گے وہ بہہ گئے ہیں, تو وہاں تو بڑے مسئلے آنے والے ہیں. تو وہ تو گورنمنٹ کو ڈرائیو کرنا چاہیے اس وقت آپریشن. سو اس لیے ہم پوری مدد کرنا اپنی کیپیسٹی میں کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ ڈرائیو کرے گی فیڈرل اور سندھ کی گورنمنٹ. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. تھینک یو ویری مچ خان صاحب.